السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم چیپٹر 1 سٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے پرابلم سالونگ، اور اس ویڈیو میں ہم پرابلم سالونگ سٹیپس پڑھیں گے۔ پرابلم سالونگ سٹیپس کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پرابلم ہوتا کیا ہے۔ کوئی بھی چیز جس نے حل ہونا ہے وہ پرابلم ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے کھانا پکانا ہے، یہ ایک پرابلم ہے، شوز پالش کرنے یہ ایک پرابلم ہے، گاڑی ڈرائیو کرنی ہے یہ ایک پرابلم ہے۔ تو ابھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کچھ سٹیپس ہیں وہ، تو میں ابھی آپ کو پرابلم سالونگ سٹیپس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ نمبر 1 سٹیپ ہے، اس کا نام ہے ڈیفائننگ اے پرابلم۔ سب سے پہلے ہم نے ایک پرابلم کو ڈیفائن کرنا ہے۔ ایک ویل ڈیفائنڈ پرابلم وہ ہوتی ہے جس میں کوئی شکوک و شبہات نہ ہو، ہمیں کلیئرلی پتہ ہو کہ کیا کیا کنڈیشنز ہیں، اور ہمیں ہمارے گول کے پتہ ہو کہ ہم نے اس پرابلم کو سالو کر کے یہ گول اچیو کرنا ہے۔ تو ایک پرابلم کو ڈیفائن کرنے کے لیے کچھ اسٹریٹجیز ہیں جن پہ ہم عمل کر کے ایک پرابلم کو اچھی طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 پہ ہے گین بیک گراؤنڈ نالج، کہ ہم پرابلم کے بارے میں بیک گراؤنڈ نالج حاصل کریں۔ ہم یہ دیکھیں کہ سچویشن کیسی ہے جدھر یہ پرابلم آ رہی ہے، اور اس کے بعد یہ سرکمسٹانسز کیسے ہیں۔ تو اس طرح ہم اس میں نمبر 1 پہ گین بیک گراؤنڈ نالج، کہ ہم نے جو سچویشن کیسی ہے جس میں ہمیں ابھی یہ پرابلم آ رہی ہے اور سرکمسٹانسز کیسے ہیں، تو اس طرح ہم اچھا پرابلم کو ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ آ جاتا ہے کہ ہم یوز کریں گیسز کو۔ اس میں یہ ہے کہ ہم جب پرابلم کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ان نون انفارمیشن ہوتی ہے جس کو ہم گیس کر کے ایک اپروپریٹ گیس کریں گے تو ایک اچھی طرح پرابلم کو ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے کہ ہم ایک پکچر ڈرا کر لیں اپنی پرابلم کی، تو پھر ادھر سے ہمیں بہت اچھی طرح پرابلم سمجھ آ سکتی ہے۔ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یار یہ پرابلم ہے، اور جب تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں ہم ایک پکچر ڈرا کریں پرابلم کی کہ ہمیں یہ پرابلم فیس صحیح ہے، اور اس کے درمیان جو ہمیں ان انفارمیشن ہے وہ ہم گیس بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہم اچھی طرح ڈیفائن کر لیں گے پرابلم پہ۔ اب نمبر 2 پہ آ جاتا ہے پرابلم سالونگ سٹیپ ہے، وہ ہے انڈرسٹینڈنگ اے پرابلم۔ A clear understanding of a problem makes it easier to solve and helps to save money, time and resources۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایک پرابلم کو اچھے سے اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ تو اس کے لیے ایک ٹیکنیک ہے، وہ اسے کہتے ہیں 5 Ws۔ اس میں یہ ہے کہ ہم ایک پرابلم کی اسٹیٹمنٹ ہے اس سے یہ 5 سوال پوچھیں، یہ واٹ، ہو، وین، ویئر اینڈ وائی۔ اس کو میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ سپوز کریں کہ آپ کی کلاس ٹیچر ہے، وہ ایک ٹاسک اسائن کرتی ہے کہ آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے ان اسٹوڈنٹس کی جن کا نام اے سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ ہمیں لسٹ اس لیے چاہیے کہ ہم نے اسکول کے اسٹوڈنٹس کی ڈائریکٹری بنانی ہے، اور اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ کے پاس 1 ہفتہ ہے۔ تو اس پرابلم سے ہمیں یہ کچھ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اس میں واٹ کا سوال پوچھیں گے کہ ہمیں کیا چاہیے، تو اس سے ہمیں یہ چاہیے لسٹ آف اسٹوڈنٹس جن کے نام سٹارٹ ہوتے ہیں اے سے۔ اس کے بعد ہو، کن کی لسٹ چاہیے، وہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی چاہیے، کب تک چاہیے، وین کب تک چاہیے، تو یہ ہے کہ ہمیں 1 ہفتے کے اندر تک چاہیے۔ اس کے علاوہ ویئر، کس جگہ کے لیے چاہیے، یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کس جگہ کے اسٹوڈنٹس کے لیے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کس جگہ کے لیے چاہیے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسکول کے لیے چاہیے۔ اور کیوں چاہیے، اس لیے چاہیے کہ ہم نے ڈائریکٹری اسٹوڈنٹس کے لیے بنانی ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے۔ تو یہ بیسک ایلیمنٹس ہیں جو ہمیں ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ ایک پرابلم کو بیٹر انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سلوشن کو پلان کرنا۔ اس فیز میں ہم نے ایک رائٹ اسٹریٹجی، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے جو اسٹیپ ہے وہ ہے پلاننگ اے سلوشن۔ اس فیز میں ہم نے رائٹ اسٹریٹجی چوز کرنی پڑتی ہے پرابلم سالو کرنے کے لیے۔ تو جو اسٹریٹجی ہم نے چوز کرنی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے پرابلم کی نیچر پہ کہ کس طرح کی پرابلم ہے۔ تو 4 اسٹریٹجیز ہیں جن کو ہم یوز کریں گے ایک پرابلم کی سلوشن کو پلان کرنے میں۔ تو جس میں نمبر 1 پہ ڈیوائڈ اینڈ کنکر۔ اس میں یہ ہے کہ ہم ایک کمپلیکس پرابلم کو چھوٹی چھوٹی پرابلمز میں ڈیوائڈ کر لیں گے اور پھر ان کو حل کریں گے۔
دوسرے نمبر پہ ہے گیس چیک اینڈ امپروو. اس میں یہ ہے کہ ہم پرابلم کا سلوشن گیس کریں گے اور پھر چیک کریں گے کہ یہ سلوشن ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر ٹھیک ہے تو بیسٹ، ورنہ یہ ہے کہ ہم نے اس پرابلم کے جو سلوشن ہے اس کو امپروو کرنا ہے، اس کو پھر سے امپروو کرنا ہے اور اس میں چینجنگ لانی ہے اور پھر سے ہم نے چیک کرنا ہے. تو اگر ٹھیک ہے تو پھر ہم اسی سلوشن پہ عمل کریں گے، نہیں تو پھر اگین امپروو اور چینج. تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے ایکٹڈ آؤٹ. اس میں یہ ہے کہ ہم نے ایک لیسٹ ڈیفائن کرنی ہے جس میں جس میں ہم نے ٹاسک لکھ دینے کہ اس پرابلم کو میں ہم نے یہ ٹاسک کرنے، اور پھر ایک ایک کر کے ان ٹاسک کو ہم کمپلیٹ کریں گے. تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے پروٹوٹائپ. اس میں یہ ہم نے ایک پکٹوریل ریپرزنٹیشن سلوشن کی ڈرا کرنی ہے، اور یہ جو ریپرزنٹیشن ہے یہ اس کی فائنل سلوشن نہیں ہے. یہ ہم نے سلوشن کے کمپوننٹس جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ایک پکٹوریل ریپرزنٹیشن کریں گے، اور پھر ہمیں اچھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اور پھر ہم ایک سلوشن آغاز کر سکتے ہیں. چوتھے نمبر پہ آ جاتی ہے ڈیفائننگ کینڈیڈیٹ سلوشنس. کینڈیڈیٹ جو لفظ ہے اس کے معنی ہے کہ کوئی چیز اسپونٹینیس اور ان پلانڈ. کوئی چیز جب ہم کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے سوچتے ہیں، جو نمبر 1 پہ سلوشن یا ویسے ہمارے پاس جو سلوشن ہمارے ذہن میں آتا ہے اس کو ہم کینڈیڈیٹ سلوشن کہتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ کینڈیڈیٹ سلوشن ہوتا کیا ہے. سپوز کریں ہم نے ایک بندے نے اے لوکیشن سے بی لوکیشن پہ جانا ہے، تو اس کے 3 طریقے. ایک ہے کہ ہم اے سے بی ڈائریکٹ جائیں، ایک ہے کہ ہم ادھر سے اوپر جائیں اور پھر بی کی طرف جائیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم ادھر سے اے سے ڈائریکٹ اسٹریٹ جائیں اور پھر ادھر سے اوپر بی کی طرف جائیں. تو یہ 3 طریقے. اور آن دی اسپاٹ اسپونٹینیس اور ان پلانڈ جو سلوشن ہمارے ذہن میں آئے اس کو ہم کینڈیڈیٹ سلوشن کہیں گے. وہ ان میں سے کوئی بھی سلوشن ہو سکتا ہے. اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو اسٹیپ ہے وہ ہے کہ سلیکٹنگ دا بیسٹ سلوشن. ایک پرابلم کے بہت سارے سلوشنز آ سکتے ہیں، ایک پرابلم کے بہت سارے سلوشن ہو سکتے ہیں، تو اس میں سے جو بیسٹ سلوشن ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے کرائٹیریا پہ اور ہماری ریکوائرمنٹس پہ اور کنڈیشنز پہ. تو اس لیے ہم جو سلوشن چوز کریں گے وہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو آپ کو میں ایک مثال سے یہ سمجھاتا ہوں کہ سپوز کریں کہ آپ کی اسکول کی ویب سائٹ پر ادھر اسٹوڈنٹس کے نام لسٹڈ ہیں، تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کا نام آپ نے اس ویب سائٹ سے ڈھونڈنا ہے. تو اس کے بہت سارے سلوشن ہو سکتے ہیں. نمبر 1 پہ یہ ہے کہ ہم اس ویب سائٹ پہ جائیں اور 1 بائی 1 ایک ایک نام کو دیکھیں، اور اگر ہمیں وہ نام ملتے ہیں ایک ایک نام کو دیکھیں اور پھر ڈھونڈیں کہ ہمیں وہ نام ملتا ہے کہ نہیں. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہم پرنٹ آؤٹ سے نکلوا لیں ان ناموں کے اور پھر ایک ایک کر کے ہم اس کو سرچ کریں. تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہم ان سارے نیمز کو کاپی کریں اور ایکسل شیٹ پہ پیسٹ کریں اور پھر ان کو سارٹ کریں الفابیٹیکل آرڈر میں اور پھر اس نام کو ڈھونڈیں. چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ ہم اسی ویب سائٹ پہ جا کے کنٹرول F دبائیں اور پھر اس نام کو سرچ کریں، اگر وہ ہوا تو ادھر شو ہو جائے گا. تو اس طرح اس پرابلم کے 4 سلوشن ہیں، اور یہ اب ہمارے ریکوائرمنٹس پہ اور ہمارے کرائٹیریا پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم کون سے سلوشن پہ عمل کرتے ہیں. تو اس طرح ہم بیسٹ سلوشن کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو آج ہم نے پرابلم سالونگ اسٹیپس پڑھے جو کہ 5 ہیں، جن میں نمبر 1 پہ ڈیفائننگ دا سلوشن، دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے انڈرسٹینڈنگ جس میں نمبر 1 پہ آ جاتا ہے ڈیفائننگ اے پرابلم، دوسرے نمبر پہ انڈرسٹینڈنگ اے پرابلم، تیسرے میں پلاننگ اے سلوشن، اور چوتھا ہے ڈیفائننگ کینڈیڈیٹ سلوشنز، اور لاسٹ وہ یہ ہے کہ سلیکٹنگ دا بیسٹ سلوشن. تو امید ہے کہ آپ کو یہ پرابلم سالونگ اسٹیپ سمجھ آئے ہوں گے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، اور اگلی ویڈیو میں ہم فلو چارٹس کے بارے میں پڑھیں گے. اللہ حافظ.